بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب 3 ٹاپکس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, پھر آپ جس سیکوینسنگ کے ساتھ اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیں. جناب, ایک تو ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ حکومت نے پیش کیا تھا, فائنانس منسٹر نے اس کو لے کیا تھا, اس کے بعد سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے وہ اپروو ہو گیا, اور آج نیشنل اسمبلی میں اس پہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, جو کہ نوید قمر صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں کمیٹی کی, اس نے اپنی ڈیلیبریشنز جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں. تو ان ڈیلیبریشنز کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے, چونکہ اس میں کچھ بڑی ڈراسٹک قسم کی چینجز حکومت نے پروپوز کی ہیں. مثلاً میں آپ کے یاد دہانی کے لیے سامنے رکھ دیتا ہوں. 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی آپ جائیداد خریدنے پہ پابندی ہوگی اگر آپ لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں. مثلاً آپ نے اپنی جو ریٹرن ہے اس میں جو کیش ان ہینڈس اور جو چیزیں ڈکلیئر کی ہیں ان کی مالیت اگر 1 کروڑ روپے ہے تو آپ 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ کی کوئی چیز نہیں خرید سکیں گے. یعنی آپ کی ورتھ کو آپ کی جو ریٹرن ہے وہ ڈٹرمن کرے گی. ایک تو یہ تھا, گاڑی بھی نئی نہیں خرید سکیں گے آپ. اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کے اندر بھی کچھ امینڈمنٹس ہیں جس میں وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کے پاس یہ پاورز ہوں گی کہ وہ بینک اکاؤنٹ سیل کر دے گا, سسپینڈ کر دے گا. تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے بات کروں گا. دوسرا جو ہے وہ آپ نے ایک ٹاپک پہ ڈیٹیل کے ساتھ مجھے بتانا ہے کہ نیپرا نے کچھ بجلی کے بلوں کے بارے میں کچھ رعایت کی ہے, تو کس طرح کی رعایت ہے. اور تیسری وہی پولیٹیکل سینیریو کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ سے یہ اگلوانے کی کوشش کروں گا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہوں گے, نہیں ہوں گے, کب ہوں گے, اور ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو سب سے پہلے نیپرا پہ میں آپ سے یہ آغاز کرتا ہوں کہ نیپرا نے کیا کہا ہے, اور لوگ اگر اپنے بل کو قسطوں میں جمع کروانے کے لیے کس طرح کی نیپرا نے جو ہے وہ سہولیات کی بات کی ہے. دیکھیں, ایک تو ٹیکس لاز بھی عوامی ایشو ہے بے شک, ٹھیک ہے, لیکن یہ اس سے بڑھ کر عوامی ایشو ہے کیونکہ یہ تو ہر شخص سے جڑا ہوا ایشو. ٹھیک ہے, بجلی کی قیمتیں ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بڑھتی جا رہی ہیں, تو اس میں آپ کو پتہ ہے یہ کہ ادائیگی نہیں ہو پا رہی. جو غریب لوگ ہیں, جو ایون کہ تنخواہ دار لوگ نہیں اپنے بل گرمیوں میں ادا کر پائے, اور وہ لوگ انسٹالمنٹ کرواتے رہے. تو پہلے نیپرا نے اجازت دی تھی ایک دفعہ انسٹالمنٹ زیادہ کی, پھر انہوں نے 1 ٹائم انسٹالمنٹ کی اجازت دی تھی. اب یہ تجویز زیر غور ہے نیپرا کے پاس کہ ہم پورا سال انسٹالمنٹ کا ایک سلسلہ شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اور بجلی کے بل ناظرین جو ہیں وہ اگر آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ قسطوں میں ادا کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا نا کہ دیکھیں جو آپ کے 2-3 مہینے پیک کے ہیں ان کو بھی, اور باقی سارا ایک ایوریج نکل جائے گی یا بیلنس ہو جائے گا. پتہ نہیں وہ کیا فارمولا نکلتا ہے. وہ نیپرا نے ابھی تو اس پہ سجیشنز مانگی ہیں, تو ان سجیشنز کے بعد لیکن کوشش یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے کہ اگر آپ بل ادا نہیں کر سکتے تو قسطوں پہ مسلسل آپ ادا کرتے رہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلی قسطیں پہ دے رہے تھے تو اس پہ 14% انٹرسٹ تھا. ٹھیک ہے, اب اس میں سب سے اہم بڑا سوال یہ ہے, دیکھیں اصل مسئلہ تو حکومت لوگوں کے لیے تو کر ہی رہی ہے لیکن اپنے لیے بھی کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے, جس طرح ہمارے سارے ماہرین کہتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ تو دیں بھائی, کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ دیں, لیکن ایک دیتے بات رہیں. تو یہ پیسے نکلوانے کا ایک طریقہ ہے, اس میں اگر انٹرسٹ زیادہ ہوگا تو وہ بھی ان کو فائدہ ہے. دیکھیں تو غریب آدمی کے لیے تو دیکھیں مشکلات ہی مشکلات ہیں. قسطوں پہ بھی آپ کر دیں گے تو آپ نے ساتھ میں انٹرسٹ لگا دینا ہے, ایک بات میں یکمشت ابھی کریں گے تو وہ دے نہیں سکتا. ایک بات میں آپ کی بات کو ایڈیشن اس میں کر دوں. لاسٹ ویک کو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو کمیٹی ہے جس کو فائنانس منسٹر چیئر کرتے ہیں, اس نے ایک بنیادی تبدیلی کی ہے. یہ ایک ٹیرف ہوتا ہے جس کو بیس لائن ٹیرف کہتے ہیں. یعنی بیس لائن ٹیرف سے کیا مراد ہے؟ بیس لائن ٹیرف سے مراد ہے کہ جتنے بھی ایونیوز ہیں پاور جنریشن کے, اور جو پر یونٹ ایوریج ان کی قیمت ہے وہ ہر سال نیپرا ڈٹرمن کرتا ہے. جتنے بھی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا کہ تھرمل سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے, گیس سے بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ آئی پی پیز بھی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ
آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کی بجلی جو پیدا ہوتی ہے اس کا ٹیرف جو ہے وہ اس کی جی بیس لائن نیپرا نے ڈٹرمن جی کرنی ہے. جی بالکل، وہ کوئی 35 روپے 50 پیسے یا 40 پیسے اس کی ایوریج کاسٹ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ وہ ہر سال ہوتی ہے جولائی کے اندر، اور آئی ایم ایف کی یہ بنیادی شرط ہوتی ہے کہ آپ بیس لائن ٹیرف کو ریوائز کریں گے. اسی سی نے جو اپروول دی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ اب جولائی کے بجائے آپ جنوری میں اس کو 1 جنوری سے اس کو ڈٹرمن کریں گے اور نوٹیفائی بھی کریں گے. اچھا، میں نے اس پہ پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. اس کا بڑا دلچسپ جواب تھا. اس کا جواب یہ تھا کہ چونکہ جولائی میں آپ کو پتہ ہے کہ پیک ٹیرف ہوتا ہے، لوگوں کی کنزمپشن بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس ٹائم جب بیس لائن ٹیرف کے اندر کوئی چینج کی جاتی ہے جولائی سے، تو بل ویسے ہی بیس لائن ٹیرف جب انفلیٹ کرتا ہے تو ہر چیز انفلیٹ کر جاتی ہے، ہر چیز بڑھ جاتی ہے، ہر چیز بیلون ہو جاتی ہے. تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ٹیرف میں ہر طرح کی جو ممکنہ ذرائع ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کمی لائے. ٹیرف میں کمی لائی تو جائے. بیسیکلی جنوری کا فائدہ یہ ہوگا نا کہ وہ کم بیس لائن ٹیرف آئے گا آپ جی، کے پاس. اچھی بات ہے یہ کم از کم وہ کہہ رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ 2 سے 3 روپے پر یونٹ جو باقی چیزیں انفلیٹ ہو جاتی ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی، لیکن یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کون کتنی بجلی استعمال کرتا ہے. صحیح. اچھا، ایک اور بھی پرابلم ہے. ابھی تو حکومت یہ کہہ رہی ہے، لیکن دوسری طرف حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ یہ جو یعنی گرڈ سے منسلک لوگ ہیں ان کی کنزمپشن میں اضافہ ہو. پرابلم یہ ہے کہ لوگ آف گریڈ ہو کے استعمال سولر کی طرف آ رہے ہیں، اور سولر کی طرف زیادہ آنے کے نتیجے میں جو پاکستان کا بجلی کا نظام ہے اس کو شدید قسم کے خطرات لاحق ہے. اگر بہت زیادہ لوگ اس کی طرف شفٹ ہو گئے تو یہ جو ڈسکوز ہیں ان کے باہر مجھے واقعی لائنیں نظر آئیں گی ڈسکنیکشن کی. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو دیکھیں جو ہم نے بات کی، ایک تو کوشش ہو رہی ہے ریلیف کی کہ یہ کرنی پڑے گی اس حکومت کو، ان کے پاس چارہ نہیں ہے کوئی. اور دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ بجلی کے بل اگر آپ ادا نہیں کر رہے تو آپ قسطیں دیتے رہیں، لیکن اس میں سوال پھر وہی رہے گا کہ آپ کتنا سود لیں گے اس میں. یہ ہے، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ اب اگر ٹیرف کم نہیں ہوگا نا، یہ بجلی کا نظام بیٹھ جائے گا. اب ٹیکس لاس پہ آ جائیں. اچھا، ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل پہ آج ڈیلیبریشنز شروع ہوئیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی جائیداد نہیں خرید سکیں گے، نئی گاڑی نہیں خرید سکیں گے. ہاں جی، یہ وہی جو پرانی چیزیں جو اس وقت آیا تھا تو ہم نے وہ بل اس ٹائم انٹروڈیوس ہوا تھا. ہاں جی. ابھی اس بل کو پاس کرنے کی بات، چونکہ سینٹ نے تو کر دی ہے، کیونکہ اس میں سیلز ٹیکس والی چیزیں نہیں تھی، لیکن اب وہ بھی آ گئی. نہیں، سیلز ٹیکس پہلے بھی تھا، سیلز ٹیکس پہلے بھی تھا. اس کے اندر جو انکم ٹیکس کا ہے میں تھوڑے سا اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر اس میں آج آباد کے جو چیئرمین ہیں، یہ جو بلڈرز کی ایسوسیشن ہے نا، وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو نان فائلرز والی شرط آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں. لیکن جو چیئرمین کمیٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے ہیں سید نوید قمر، تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس حکومت کو سپورٹ کرتی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتا. اور میں ویسے ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نان فائلر کی جو آباد والوں کی تجویز ہے میں اس سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ 1 کروڑ روپے کی جائیداد خریدتے ہیں تو آپ کو بالکل ٹیکس فائلر ہونا چاہیے. لیکن اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل رکھ دینا چاہتا ہوں. ابھی تک 6 ملین جو ہے نا جی ریٹرن فائلرز ہیں، اور حکومت نے ان کے جو ڈپینڈنٹس ہیں، مثلا اگر کوئی فائلر ہے تو اس کی بیوی کو، اس کے 25 سال سے کم عمر کے بچے کو، ان کی بیٹی کو، ان کے والدین کو، اگر ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 3 کروڑ لوگ ایسے ہیں. 6 ملین کو اگر ایوریج فیملی کا سائز لے نا تو یہ 3 کروڑ تقریباً لوگ بنتے ہیں. وہ ایلیجیبل ہیں، لیکن کہ وہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی جائیداد خریدیں، لیکن وہ خرید سکے گا جس نے اپنی ریٹرن کے اندر اپنی اتنی ورث شو کی ہوئی ہو. فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، اگر ایک شخص کے ایسٹس جو اس نے ایسٹ ڈکلیریشن دی ہے اور جو اپنی بینک اکاؤنٹ ساتھ اٹیچ کیا ہے، اس کے مطابق اس کی جو ورتھ بنتی ہے وہ 1 کروڑ کا ہے، تو وہ 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ کی پراپرٹی نہیں خرید سکے گا.
بیسیکلی تو وہ ایسٹ بیانڈ مینز والا ایک سسٹم آ گیا ہے نا Yes. کہ بھائی آپ نے دکھائی تو اتنی انکم ہے اور آپ خرید 5 کروڑ کی رہے ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اچھا اس کے لیے یا آپ نے پھر ٹیکس کیوں نہیں جمع ایک کروایا؟ ایپ جو ہے وہ FBR اس پہ کام کر رہا ہے. اس ایپ کے تحت اگر آپ فرض کریں کہ یکدم آپ کے پاس پیسے آ گئے، مثلا آپ کو کسی دوست نے گفٹ دے دیا، آپ کے والد صاحب کی طرف سے کوئی انہیریٹڈ پراپرٹی، آپ کا گھر اچھا بک گیا، کچھ بالکل، ہوا ہے، تو آپ وہ جو ایسڈ ڈکلیئر آپ نے کیے ہوئے ہیں اس کے لیے ایک ایپ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس ایپ کے ذریعے آپ اپنا جو پچھلی دفعہ آپ نے ریٹرن فائل کی تھی اس کے اندر امینڈمنٹ کر سکتے ہیں خود ہی، اس کے اندر یعنی اس کے اندر چینجز کر سکتے ہیں. تو وہ 2 دن کے اندر آپ کا وہ جو ہے نا اس کو اپڈیٹ کر دے گا، اور اپڈیٹ کرنے کے بعد جب آپ کسی بھی رجسٹریشن اتھارٹی کے پاس جائیں گے تو وہ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے اس کے اندر آپ کی جو ورتھ ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا. صحیح. یہ بقول FBR کے. اب پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن Practically یہ تو بیسیکلی بات ہوئی ہے آج. اور پریکٹیکلی تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے نا، پیسے سے لے دے کے بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ایپ کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اچھی بات ہے نا یہ. ہاں یہ اچھی بات ہے. تو لیکن بالآخر یہ سیلز ٹیکس میں بھی ایک تجویز ہے. سیلز ٹیکس کا یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی 3 لاکھ جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں، انڈسٹریل کنیکشنز ہیں، FBR کے پاس جو رجسٹرڈ ہیں وہ صرف 30,000 ہیں. باقی جتنے لوگ ہیں وہ کروڑوں روپے کو کاروبار کرتے ہیں لیکن سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. تو اب FBR یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس انڈسٹریل کنیکشن ہے اور آپ کا بل ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ہے بجلی کا، تو FBR کے پاس یہ پاورز ہوں گی کہ وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز کر دے، سسپینڈ کر دے. یہ بڑی ڈراسٹک قسم کی، بیسیکلی انا ربانی کھر صاحبہ کے بقول ڈریکونین قسم کی اچھا یہ امینڈمنٹس ہیں. بالکل. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بارے میں ڈریکونین کہتے رہے لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہونا ہے. یہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے IMF سے. لیکن یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا ایک طریقہ ہے جس سے بہت ساری چیزیں شاید سخت ہوں، لوگوں کو اچھی نہ لگیں، سیاستدانوں کو اچھی نہ لگیں، سیاسی جماعتوں کو اچھی نہ لگیں، کئی شاید خیال ہی ہوں. جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو کئی ایک چیز اس کے بارے میں اور ہوئی ہے. ان سارے امور پہ ایک سب کمیٹی بھی بنا دی ہے. وہ سب کمیٹی جو ہے بلال اظہر کیانی صاحب اس کو چیئر کریں گے، جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور نون لیگ کے لوگ بھی ہیں. وہ بیسیکلی یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں، چاہے وہ انکم ٹیکس لاء کے اندر ہوں یا سیلز ٹیکس کے اندر، ان کو پریکٹیکلی کس طرح سے یعنی ان کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے، لیکن جو نارمل ڈے ٹو ڈے بزنس کی چیزیں ہیں ان کو روکنا بھی نہیں ہے. چونکہ وجہ کیا ہے، یہ جو آباد کے لوگ تھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری جو چیزیں آپ اس طرح کی کر رہے ہیں، تو ایک طرف تو 50% تقریباً ٹیکس بنتا ہے پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کے اوپر جو بڑی ٹرانزیکشنز ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ دبئی کے اندر جا کے یہ سارے پیسے وہاں پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں، چونکہ وہاں پہ صرف 4% ٹیکس ہے. لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دبئی اور UAE ہے اس کے اوپر بھی آج کل FATF کی بڑی گہری نظر ہے. وہ بھی اگر آپ پیسے یہاں سے لے کر جائیں گے تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا کچھ سال پہلے تھا. ہاں لیکن پھر بھی بلال اظہر کیانی آپ کو پتہ ہے بڑے سیاسی محنت کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، اکانومی کے اوپر اور بھی محنت کرتے ہیں. زبردست. ہاں اکانومی میں پہلے بھی ان ٹچ رہے، تو اچھے زبردست نوجوان ہیں جناب جنرل کیانی صاحب کے برخوردار. امید ہے وہ کچھ ایسی چیزیں کر لیں گے اس کمیٹی کے ذریعے جس سے کچھ پیسہ نکل بھی آئے اور معاملہ جو ہے وہ رکے بھی نہ. اچھا ایک اور بات بھی، ابھی آپ نے بجلی کی بات کی، ایک بات مجھے اور شیئر کرنے دیں. گیس کی پرائسز بڑھنے والی ہیں. ہاں وہ تو فروری سے اب بڑھ جانی ہے نا، جی نوٹیفکیشن اگلے چند دنوں میں ECC سے اس کی اپروول ہوگی. یہ اعلان تو پہلے ہی ہو چکا ہوا ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھیں گی جی فروری میں. جی تو یہ ہے کہ ایک طرف جناب ٹیکس نیٹ براڈن اور فائن ٹیون کیا جائے گا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ، اور ایک طرف بجلی، پیسے نکالنے کی کوشش دوسری کی طرف جائے گی. گیس، کسی نہ کسی طریقے سے پیسے نکالنے ہیں ہم نے عوام سے، تو اس کے یہ مختلف طریقے ہیں. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ PTI کا کیا کرنا ہے؟ ہاں PTI کا کچھ نہیں، یہی چلتا رہے گا. ابھی ٹاکس ابھی چلیں گی آگے، ٹاکس ٹھپ نہیں ہوں گی. نکلے گا کیا؟
اچھا ہی نکلے گا انشاءاللہ. کیا نکلے گا؟ اچھا ہی نکلے گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. ابھی نہیں اچھا کیا کہہ نکلے سکتا گا؟ ہوں. اب وہ کیا جب کمیشن بنے گا یا نہیں بنے گا؟ نہیں کمیشن تو نہیں بنے گا, لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ ابھی دیکھتے ہیں نا. اب جواب تو آنے دے حکومت کا ابھی. لیکن حکومت تو کمیشن بنانے پہ تیار نہیں ہے. ہاں ابھی ایسا ہی ہے نا, تیار نہیں ہے. تو وہ پی ٹی آئی بھی کب مذاکرات پہ تیار تھی, تو مذاکرات کر لیے نا انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں کمیشن لیکن بنانے پہ باتیں تیار ہو ہوتی جائیں رہیں گے. گی, باتیں ہوتی رہیں گی. نہیں کمیشن نہ بنے, کوئی اور شکل نکل آئے گی اس کی, کوئی چیز نکل آئے گی. لیکن آگے معاملات نہیں رکنے والے, معاملات تھوڑا سا آگے چلیں گے. ایک آخری بات, کل آپ کے دوست نے حلف لے لیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے. میرے دوست سنیں لیکن اس سے کوئی بھی عمران خان کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کیا. یہ تو آپ کہہ رہے تھے, پتہ نہیں کیا ہو جائے نا, اوتھ سرمنی پہ تو نہیں نہ کریں گے وہ ذکر یار. نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی کوئی ٹویٹ آ سکتی ہے. ہاں لیکن اور حلف ٹویٹ کا برداری خطرہ پہ ابھی تو بھی ایسی ہے. باتیں نہیں نا وہ کرتے. ادھر سے ہمارے دو شہزادے بھی گئے ہوئے تھے, کون کوشش کی تھی انہوں نے یار, لیکن وہ شاید نہیں جا سکے. کیپٹل ہل تو نہیں جا سکے, شاید کسی ناشتے ڈنر پہ شاید اکٹھے ہو جائیں. کون کون تھا؟ ایک تو شہزادے ہمارے بلاول بھٹو زرداری, اور ان کی کوشش تھی کہ وہ دعوت نامہ مل جائے, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ اوپن نہیں ہو سکی اس دفعہ, تو لمیٹڈ تھی, تو وہ بھی نہیں جا سکے. اور محسن نقوی بھی آپ کو پتہ ہے بھاگم بھاگ پہنچ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے ان کی بھی وہ وہاں پہ نہیں, صحیح ہے اوتھ ٹیکنگ میں تو نہیں ہو سکی ان کی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عاصم منیر صاحب کے ساتھ ان کے نمائندے نے وہاں جا کے کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن کوئی ڈنر ریسیپشن وغیرہ تو ساتھ چلتے رہیں گے نا, ادھر ادھر وہ اپنی لابنگ تو کر لیں گے وغیرہ, تو وہ کرتے رہیں گے. وہ لابنگ کے لیے بیسیکلی گئے تھے نا جی, ٹھیک ہے. تو اسی لیے تھا. چلیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں. ہاں لیکن کوششیں ہو بھی رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں مطلب ہے. ہاں دونوں مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف کوششیں یہ ہیں کہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ یا ان کی ٹیم کے کسی بندے کے ساتھ بات چیت کی جائے, کسی طرح سے انگیج کیا جائے, اپنی بھی شکل دکھائی جائے. شکل دکھا, اچھا شکل ایسی دکھا بھی ہے, نہیں, شکل سے آگے بھی کچھ کرنا ہے نا. عقل بھی دکھانی ہے. شکل دکھا کے کچھ, یعنی ان کو تھوڑا سا لینیٹ بھی کرنا ہے. عقل مند آدمی ہے محسن نقوی, آپ تو ہنسی مذاق میں اس طرح کر دیتے ہیں. نہیں میں تو نہیں, واقعی میں تو ویسے ہی ان کا سپورٹر, اور آپ بھی ان کے بارے میں باتیں سپورٹر ہیں. نہیں, میں سپورٹر تو نہیں ہوں, میرا ابھی کام. آپ نے کہا, اب آپ مکرے نہیں. نہیں میں سپورٹر نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اگر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہاں جی, تو یہ تو اچھی بات ہے نا, میں تو اس کے خلاف نہیں ہوں. ان کی جاب ہے نا یار, یہ نوکری کر رہے ہیں وہ اپنی. یہ نوکری کس کی کر رہے ہیں, حکومت کی یا عاصم منیر صاحب کی؟ نوکری وہ اپنے من کی کر رہے ہیں. اچھا چلے ٹھیک. ان کے اندر جو ایک تمنا ہے نا, وہ اس کی نوکری ہر انسان کرتا ہے, اپنی خواہش کی تمنا کی نوکری کر رہا ہوتا ہے ہر انسان. مجھے یہ بتائیں کہ وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ جب مرضی چاہے بن سکتے ہیں. دیکھیں میچ ہے سخت, شہباز شریف سے بھی تو مقابلہ ہے نا. اچھا, شہباز شریف جیسے کام کر سکتے ہیں وہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, شہباز شریف جان چھوڑیں گے تو پھر ہی کوئی پرائم منسٹر مجھے یہ بتائیں کہ محسن نقوی پھر بن سکتے ہیں یا بلاول بھٹو بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی ہو سکتا ہے. حکومت نہیں رہے گی تو محسن نقوی بنیں گے, اور حکومت رہے گی نا, ہاؤس چینج ہوگی تو محسن نقوی تو نہیں بن سکتے نا. بالکل. یہ چلیے, آپ نے دونوں کو خوش کر دیا. یہ آپ کا کمال ہے ویسے. چلیے میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جی. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, اس کی شیئرنگ کرنی ہے, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.